اور وہ ظالم باجو چیل آتی ہے اور بلبل کے بچے کو گھونسلے میں دیکھتی ہے، اور وہ بلبل کے معصوم بچے کو اپنے صحت اور مضبوط پنجوں میں اٹھا کر لے جاتی ہے، اور تمام پکشی اپنے بھوجن کی تلاش میں گئے تھے۔ ارے ارے چلو اب ہم گھر چلتے ہیں، رات کا وقت ہونے والا ہے۔ ارے ہاں ہاں چڑیا، آپ ٹھیک کہہ رہی ہو، چلو چلو ہم گھر چلے۔ ایسے ہی رات ہونے والی تھی، پھر تمام پکشی اپنے گھروں کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور بلبل تو اپنے گھونسلے میں جب دیکھتی ہے بلبل کی جان نکل جاتی۔ ہائے میرا معصوم بچہ کہاں چلا گیا؟ میرے معصوم بچے کو کون لے گیا؟ اس کو تو ٹھیک سے اڑنا بھی نہیں آتا، میں رانو چڑیا کے پاس جاتی ہوں۔ ایسے ہی بلبل ماں تڑپتی تڑپتی رانو چڑیا کی طرف روانہ ہوتی ہے، کیونکہ رانو چڑیا جنگل میں بہت ہی بدھیمان اور نیک دل کی چڑیا تھی۔ ارے 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 بلبل بہن، آپ کو کیا ہوا ہے؟ ہائے رانو، کیا کروں؟ میرا بیٹا میرے گھونسلے میں نہیں، پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ ارے ارے بلبل، آپ نے اپنے بیٹے کو پیڑ کے نیچے، اوپر، آس پاس دیکھنا تھا۔ ارے ارے آنٹی بلبل، جب آپ بھوجن کی تلاش میں گئی تو ایک چیل آسمان پہ اڑی تھی۔ ہائے میں مر گئی، میرے بیٹے کو وہ ظالم چیل لے گئی۔ ارے ارے بلبل بہن، آپ چپ کر جائے اور آپ فکر نہ کریں، ضرور کچھ نہ کچھ ہوگا، ہم صبح دیکھیں گے۔ رات گہری ہو جاتی ہے اور ماں کا دل تو ماں کی ممتا ہی تھا، اور پوری رات بلبل جاگتی ہے۔ صبح کا سویر ہو جاتا ہے، کوا، طوطا اور کبوتر رانو کی طرف آتے ہیں، اور کوا کہتے ہیں، رانو رانو، ہم نے ابھی ابھی چیل کو دیکھا ہے، وہ ظالم چیل بہت زیادہ بڑی ہے، اور کہتے ہیں کہ وہ پہاڑی علاقے سے آئی ہے۔ ارے ارے میرا بچہ اس ظالم چیل نے کھا دیا، میں اب اپنے بچے کے بنا کیسے رہوں گی؟ ارے ارے بلبل بہن چپ کر دے، جو اوپر والے کی مرضی تھی وہی ہونا تھا۔ ارے ہاں ہاں بلبل بہن، آپ چپ کر دے، اب ہمیں اپنے بچوں کا خیال رکھنا پڑے گا۔ ایسے ہی وہ تمام پکشی اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے۔ ہائے کالو، میں مر گئی، مجھے تو اپنے جگو سے بہت لاڈ پیار ہے، وہ ظالم چیل اگر میرے بیٹے کو کچھ کر دے تو میں کیسے جی پاؤں گی؟ ہائے کالو کچھ کرو۔ ارے ارے گوری، تم فکر نہ کرو، ہائے میں مر گئی کالو، کچھ تو کرو نا، کچھ اپائے ڈھونڈو، میرے بچے کو بچا لو، وہ ظالم چیل نہیں چھوڑے گی۔ ایسے ہی گوری کبھی کو تو صرف اپنے بیٹے کی فکر تھی۔ ہائے میں مر گئی کالو، اگر وہ چیل میرے بیٹے کو لے گی تو میں کیا کروں گی؟ کالو کالو چلو نا، ہم اس چیل کے پاس چلتے ہیں۔ ارے ارے گوری گوری، کیا کہہ رہی ہو؟ اس چیل کے پاس ہم نے کیوں جانا ہے؟ ایسے ہی پھر ساری اپنی کہانی کالو کو بتاتی ہے گوری، اور کالو اور گوری چیل کے پاس جاتے ہیں، اور جا کر کہتے ہیں، چیل دیدی آپ ابھی تک سوئی ہوئی ہے؟ ارے پکشی کون ہو تم، کالے کالے پکشی؟ ارے چیل دیدی میں گوری کوی اور یہ کالو کوا ہے، اور ہم آپ سے بہت ضروری بات کرنے آئے ہیں۔ ایسے ہی گوری کہتی ہے، ارے کالی کمی، کون سی بات ہے؟ ارے ارے چیل دیدی، آپ کو ہم ایک بات بتاتے ہیں، آپ دھیان سے سنیں۔ آپ اتنی محنت کرتی ہیں پکشیوں کو پکڑنے کے لیے، تو بھائی کالو کوے تو اور کیا کروں، تمہارا منہ دیکھوں بیٹھ کر۔ ایسے ہی چیل کہتی ہے، ارے نانا چیل دیدی، ہم آپ کے سیوک پکشی بنتے ہیں، ہم آپ کو یوجنا دیں گے جنگل کی۔ ارے واہ بھائی واہ کبو، ارے ہاں ہاں چیل دیدی، ہم آپ کے سیوک پکشی اور آپ ہماری ملکہ۔ ارے واہ بھائی کالی کوی، کتنی سمجھدار ہو، اس لیے میں تم پر دیا کھا کر ابھی تمہیں چھوڑ رہی ہوں، کہ مجھے بہت بھوک لگی تھی تم کبوں کا، میں آج ڈنر بھی کرتی اور لنچ بھی کرتی۔ ارے چیل دیدی، ہم آپ کا ڈنر بھی کروایا کریں گے، لنچ بھی کروائیں گے، اور ناشتہ بھی صبح کا۔
ایسے ہی وہ دونوں کوے چیل سے جا کر دوستی کرتے ہیں اور وہ چیل ان سے دوستی کرتی ہے اور وہ کوے اپنے جنگل پھر واپس چلے آتے ہیں۔ ایسے ہی وہ سیدھے اڑتے اڑتے جاتے ہیں رانو چڑیا کی طرف۔ رانو رانو بھوجن کی تلاش میں نہیں گی؟ ارے گوری بہن، ابھی جانا ہے بھوجن کی تلاش میں، کبوتر بھائی نے بولا ہے کہ کچھ وقت تک میں آ جاتا ہوں، پھر دونوں چلتے ہیں۔ آج تو طوطا نہیں جائے گا، اس کا بھوجن ہم خود لے کر آئیں گے۔ ایسے ہی رانو چڑیا کالو کوا اور گوری کو کہتی ہے، ہاں ہاں چڑیا چڑیا، میں تو آج اپنے جگو کے پاس ہی رہوں گی، میں ادھر سے دھیان رکھوں گی تمہارے بیٹے کا بھی، ایسا نہ ہو کہ وہ چیل آئی اور لے جائے تم۔ ہاں ہاں رانو رانو، چلو بھوجن کی تلاش میں ہم بھی جائیں گے۔ ایسے ہی کبوتر بھی آ جاتا ہے۔ ارے چڑیا، اب ہم جاتے ہیں اپنے گھر۔ ایسے ہی وہ دونوں کوے اپنے گھر واپس چلے جاتے ہیں۔ ارے چڑیا چڑیا، آپ اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے چلیں۔ ارے ہاں ہاں کبوتر بھائی، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ چڑیا چڑیا، ہاں ہاں آپ اپنے بیٹے کو ساتھ لے چلیں، اس کوی نے کہاں دھیان رکھنا ہے، اس نے اپنے بیٹے کا کبھی دھیان نہیں رکھا۔ ایسے ہی کبوتر کہتا ہے اور رانو چڑیا کبوتر کی بات کو سمجھتی ہے۔ ارے ٹھیک ہے کبوتر بھائی، ہم لے چلتے ہیں۔ پھر رانو چڑیا بھوجن کی تلاش میں جاتی ہے تو اپنے بیٹے کو بھی ساتھ اپنے لے جاتی ہے اور ادھر کالو، ارے گوری گوری، میں جاتا ہوں بھوجن کی تلاش میں، تم جاؤ اور چیل کو بولو کہ میدان صاف ہے، اپنا شکار جا کر لے۔ ایسے ہی کالو کوا بھوجن کی تلاش میں چلا جاتا ہے اور گوری کوی چیل کے پاس چلی جاتی ہے اس کو یہ سندیش دینے کے لیے کہ وہ رانو کے بیٹے کا شکار کر لے، پر گوری کو نہ پتا تھا رانو اپنا بیٹا لے گئی ہے ساتھ۔ چیل دیدی جاؤ جاؤ، راستہ صاف ہے، اس چڑیا کا چھوٹا بیٹا نرم نرم سوادش، آپ جلدی جاؤ اور اس کا شکار کرو۔ ارے واہ، یہ ہوئی بات۔ پھر چیل تو اتنی تیزی سے جاتی ہے، آج تو چڑیا کا بچہ جائے گا چیل کے پیٹ میں۔ ایسے ہی گوری کوی کہتی ہے اور گوری کبھی بھی وہاں سے چلی جاتی ہے اور چیل جا کر دیکھتی ہے رانو چڑیا کے گھونسلے میں اس کا بچہ نہ ہوتا۔ ہائے ہائے، میں مر گئی، مجھ سے کبوں نے مزاح کیا، واہ بھائی واہ، آج تو ان کووں کو میں چھوڑوں گی نہیں، ان کووں کے میں ابھی گھر جاتی ہوں اور ان سے جا کر پوچھتی ہوں تم نے مجھ سے مزاح کیا چیل سے، ایک باجو چیل سے، چیل کتنی خطرناک ہوتی ہے۔ چیل اتنے غصے میں تھی اور کووں کے گھر کی طرف چلی جاتی ہے اور چیل تیزی سے اڑتی ہے اور چیل کو تو کوے گھر نہ ملتے اور ان کے چھوٹا بیٹے جگو کو چیل اپنے پنجوں میں اٹھا لیتی۔ پیارے دوستوں، اس کہانی سے ہمیں سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں اپنے اوپر کی ہوئی غلطی دوسروں کے اوپر نہیں ڈالنی چاہیے، ہمیں اس کا مل کر ساودھانی سے حل نکالنا چاہیے۔ اگر آپ کو ہماری اسٹوری پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا دھنیہ واد۔